حدیث نمبر 481 اور علقمہ سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس رات جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، میں اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 482 ابو قتادہ کے بیٹے کی اہلیہ قبشہ بن کعب بن مالک سے روایت ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس تشریف لائے تو اس نے ان کے وضو کے لیے برتن میں پانی ڈالا، اتنے میں ایک بلی آ کر اس سے پینے لگی تو انہوں نے اس کے لیے برتن جھکا دیا حتیٰ کہ اس نے پی لیا۔ قبشہ بیان کرتی ہیں، انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں ان کی طرف دیکھ رہی ہوں تو انہوں نے فرمایا، بھتیجی کیا تم تعجب کرتی ہو؟ وہ بیان کرتی ہیں، میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نجس نہیں، کیونکہ وہ تمہارے پاس کثرت سے آنے والے خادموں اور کثرت سے آنے والی لونڈیوں کے زمرے میں ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 483 داؤد بن صالح بن دینار رحمہ اللہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آزاد کردہ لونڈی کے ہاتھ عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے ہریسہ حلیم کی طرح کا کھانا بھیجا۔ وہ بیان کرتی ہیں، میں نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے پایا تو انہوں نے اسے رکھ دینے کا مجھے اشارہ فرمایا۔ ایک بلی آئی اور اس نے اس میں سے کھا لیا۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہا نماز سے فارغ ہوئی تو انہوں نے اسی جگہ سے کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نجس نہیں، کیونکہ وہ تمہارے پاس کثرت سے آنے والے خادموں کے زمرے میں سے ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 484 جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا گیا، کیا ہم گدھے کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، درندوں کے بچے ہوئے جھوٹے پانی سے بھی۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 485 ام ہانی رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میمونہ رضی اللہ عنہا نے برتن میں غسل کیا جس میں آٹے کا نشان تھا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 486 یحییٰ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کچھ سواروں کے ساتھ، جن میں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بھی تھے، روانہ ہوئے، حتیٰ کہ وہ ایک حوض پر پہنچے تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حوض کے مالک، کیا تیرے حوض پر درندے بھی پانی پیتے آتے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حوض کے مالک، ہمیں نہ بتانا، کیونکہ درندوں کے بعد ہم پینے آ جاتے ہیں اور ہمارے بعد وہ آ جاتے ہیں۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 487 رضی نے کہا، بعض راویوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے قول میں یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو ان درندوں کے پیٹ میں چلا گیا وہ ان کا، اور جو بچ رہا وہ ہمارے لیے پاک ہے اور باعث طہارت اور پینے کے لائق ہے۔ لا اصل لہ، یعنی اس کی کوئی اصل نہیں۔ حدیث نمبر 488 ابو سعید خدری سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ان تالابوں سے طہارت حاصل کرنے میں مسئلہ دریافت کیا جہاں سے درندے، کتے اور گدھے پانی پیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے جو پی لیا وہ ان کا، اور جو بچ گیا وہ ہمارے لیے پاک ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 489 عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، دھوپ سے گرم کیے گئے پانی سے غسل نہ کرو، کیونکہ وہ برس فل بھری کا مرض پیدا کرتا ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 490
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کتا تمہارے کسی شخص کے برتن میں سے پی لے تو اسے 7 مرتبہ دو، بخاری مسلم۔ اور مسلم کی روایت میں ہے جب کتا تمہارے کسی شخص کے برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کی پاکیزگی اس طرح حاصل ہوگی کہ اسے 7 مرتبہ دھویا جائے، ان میں سے پہلی مرتبہ مٹی سے صاف کیا جائے۔ حدیث نمبر 491۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دیہاتی کھڑا ہوا تو اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا، لوگ اسے ڈانٹنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کچھ نہ کہو اور اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی بہا دو، کیونکہ تمہیں تو آسانی کے لیے بھیجا گیا، تنگی پیدا کرنے کے لیے نہیں، رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 492۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس اثنا میں ایک اعرابی آیا اور وہ کھڑا ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا رک جا رک جا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پیشاب نہ روکو، اسے کچھ نہ کہو، چھوڑ دو، چنانچہ انہوں نے اسے چھوڑ دیا حتیٰ کہ اس نے پیشاب کر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا یہ جو مساجد ہے یہ پیشاب اور گندگی وغیرہ کے لیے موزوں نہیں، یہ تو اللہ کے ذکر، نماز اور قرأت قرآن کے لیے ہے۔ یا پھر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ راوی بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں سے کسی شخص کو حکم فرمایا تو وہ پانی کا ڈول لے آیا تو آپ نے وہ اس پیشاب پر بہا دیا، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 493۔ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرتے ہوئے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے بتائے کہ اگر ہم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو وہ اسے ناخنوں سے کھرچ لے، پھر اسے پانی کے ساتھ دھوئے اور پھر اس کپڑے میں نماز پڑھے، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 494۔ سلیمان بن یسار رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں میں نے کپڑے کو لگ جانے والی منی کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے دھو دیا کرتی تھی، پس آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے جبکہ دھونے کا نشان آپ کے کپڑے میں ہوتا، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 495۔ اسود اور حمام رحمہ اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی رگڑ دیا کرتی تھی، رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 496۔ علقمہ بن اسود رحمہ اللہ کی سند سے عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسی طرح مروی ہے، نیز اس روایت میں یہ بھی ہے پھر آپ اس کپڑے میں نماز پڑھتے، رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 497۔ ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ اپنے چھوٹے شیخ خوار بیٹے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا، اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگا کر اس پر چھڑک دیا اور اسے دھویا نہیں، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 498۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب چمڑے کو رنگ دیا جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 499۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں میمونہ رضی اللہ عنہا کی آزاد کردہ لونڈی کو صدقہ کے طور پر ایک بکری دی گئی، پس وہ مر گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو فرمایا تم نے اس کی کھال کیوں نہ اتار لی؟
بس تم اسے رنگ دیتے اور اس سے فائدہ اٹھاتے۔ انہوں نے عرض کیا یہ تو مردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اس کا کھانا حرام قرار دیا گیا ہے، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 500۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ سودا رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں ہماری بکری مر گئی تو ہم نے اس کی کھال کو رنگ لیا، پھر ہم اس میں نبیذ تیار کرتے رہے حتیٰ کہ وہ بوسیدہ ہو گئی، رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 501۔ لبابہ بنت حارث رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں حسین بن علی رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے، انہوں نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا، میں نے عرض کیا آپ دوسرا کپڑا پہن لے اور اپنا ازار مجھے دے دے تاکہ میں اسے دھو دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف لڑکی کے پیشاب سے کپڑا دھویا جاتا ہے اور لڑکے کے پیشاب سے کپڑے پر چھینٹے مارے جاتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 502۔ ابو داؤد اور نسائی میں ابو سمحہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچی کے پیشاب سے کپڑا دھویا جاتا ہے جبکہ لڑکے کے پیشاب سے کپڑے پر چھینٹے مارے جاتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 503۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کے جوتے کو گندگی لگ جائے تو مٹی اسے پاک کر دیتی ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 504۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے انہیں کہا میں اپنے کپڑے کا دامن لمبا رکھتی ہوں جبکہ میں ناپاک جگہ سے گزرتی ہوں۔ انہوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس ناپاک جگہ کے بعد ہے وہ اسے پاک کر دے گی۔ امام ابو داؤد اور امام دارمی نے بتایا ہے کہ وہ عورت ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف کی ام ولد تھی۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 505۔ مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال پہننے اور ان پر سواری کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 506۔ ابو الملیح بن اسامہ اپنے والد سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھالوں کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔ امام ترمذی اور دارمی نے اضافہ نقل کیا ہے یہ کہ ان کا بستر بنایا جائے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 507۔ ابو الملیح سے روایت ہے کہ آپ نے درندوں کی کھالوں کی قیمت یعنی بائی کو ناپسند فرمایا ہے۔ اس روایت کو امام ترمذی نے آپ نے درندوں کے چمڑے کو ناپسند فرمایا ہے کہ الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اس کی سند جید ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 508۔ عبداللہ بن عقیم رحم اللہ بیان کرتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط موصول ہوا کہ مردار کے چمڑے سے فائدہ اٹھاؤ نہ اس کے اعصاب پٹھوں سے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 509۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جب مردار کا چمڑا رنگا جائے تب اس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 510۔ میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں قریش کے کچھ افراد اپنی مردار بکری کو گدھے کی مثل
گھسیٹتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تم اس کا چمڑا ہی اتار لیتے۔ انہوں نے عرض کیا یہ مردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی اور قرض کیکر کی مشابہ درخت اور اس کے پتے اسے پاک کر دیتے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 511 سلمہ بن محبق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھرانے کے پاس تشریف لائے تو وہاں ایک مشکیزہ لٹک رہا تھا۔ آپ نے پانی طلب کیا تو انہوں نے آپ سے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو مردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے رنگ دینا ہی اس کی طہارت ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 512 عبد الاشہل کی ایک خاتون بیان کرتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مسجد کی طرف ہمارا جو راستہ ہے وہ انتہائی گندا اور بدبودار ہے، جب بارش ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں؟ وہ بیان کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے بعد اس سے کوئی زیادہ بہتر اور پاکیزہ راستہ نہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نجاست اس سے دور ہو جاتی ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 513 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے اور ہم گندگی پر چل کر جانے کی وجہ سے وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 514 ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتے مسجد میں آتے جاتے رہتے تھے اور وہ صحابہ کرام اس کی کسی چیز کو دھویا نہیں کرتے تھے۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 515 برا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہو اس کے پیشاب میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 516 جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا گوشت کھایا جائے اس کے پیشاب میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اس کی سند موضوع ہے۔ حدیث نمبر 517 شریح بن حانی بیان کرتے ہیں میں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے موضوع پر مسح کرنے کی مدت کے بارے میں مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسافر کے لیے 3 دن اور مقیم کے لیے 1 دن مدت مقرر فرمائی ہے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 518 مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شرکت کی۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے بول و براز کے لیے کھلی جگہ تشریف لے گئے۔ میں پانی کا برتن اٹھا کر آپ کے ساتھ گیا، پس جب آپ واپس تشریف لائے تو میں نے برتن سے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا تو آپ نے اپنے ہاتھ اور چہرہ دھویا۔ آپ نے اونی جبہ پہن رکھا تھا۔ آپ نے بازو ننگے کرنے کی کوشش کی لیکن جبہ کی آستین تنگ تھی، لہذا آپ نے جبہ کے نیچے سے ہاتھ نکالے اور جبے کو اپنے کندھوں پر ڈال لیا اور اپنے بازو دھوئے۔ پھر آپ نے پیشانی اور امامہ پر مسح کیا۔ میں آپ کے موزے اتارنے کے لیے جھکا تو آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو کیونکہ میں نے انہیں حالت وضو میں پہنا تھا۔ آپ نے ان پر مسح کیا، پھر آپ سواری پر سوار ہوئے اور میں بھی سوار ہوا۔ جب ہم لشکر کے پاس پہنچے تو وہ نماز کھڑی کر چکے تھے اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ انہیں نماز پڑھا رہے تھے اور وہ انہیں 1 رکعت پڑھا چکے تھے۔ چنانچہ جب انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا احساس ہوا
تو وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ نماز پڑھتے رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت ان کے ساتھ پا لی۔ جب انہوں عبد الرحمن بن عوف نے سلام پھیرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تو ہم نے وہ رکعت پڑھی جو ہم سے پہلے پڑھی جا چکی تھی۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 519۔ ابو بکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کو 3 دن اور مقیم کو 1 دن موضوع پر مسح کرنے کی رخصت عنایت فرمائی، بشرطے کہ انہوں نے وضو کے بعد موزے پہنے ہوں۔ اسرم نے اپنی سنن میں، ابن خزیمہ اور دارقطنی نے اس سے روایت کیا ہے۔ خطابی نے کہا وہ صحیح الاسناد ہے۔ موثقہ میں بھی اسی طرح ہے، اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 520۔ صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب ہم مسافر ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرماتے کہ ہم جنابت کے علاوہ بول و براز اور نیند کی صورت میں 3 دن تک اپنے موزے نہ اتاریں۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 521۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں کے اوپر اور نیچے مسح کیا۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث معلول ہے۔ میں نے ابو زرع اور محمد یعنی امام بخاری سے اس حدیث کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح نہیں، اور اسی طرح ابو داؤد نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 522۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 523۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور آپ نے جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 524۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم بھولے ہو، میرے رب عز و جل نے مجھے اسی کا حکم فرمایا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 525۔ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اگر دین کا دار و مدار عقل و رائے پر ہوتا تو موزوں پر نیچے مسح کرنا ان کے اوپر مسح کرنے سے افضل و بہتر ہوتا، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 556۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں باقی امتوں پر 3 چیزوں سے فضیلت دی گئی ہے، ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفوں جیسا قرار دیا گیا، ہمارے لیے ساری زمین مسجد قرار دی گئی، اور اس کی مٹی کو جب ہم پانی نہ پائے باعث طہارت بنایا گیا۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 527۔ عمران رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر تھے، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، پس جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو الگ بیٹھا ہوا دیکھا جس نے باجماعت نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں شخص تمہیں باجماعت نماز ادا کرنے سے کیا مانع تھا؟ اس نے عرض کیا میں جنبی ہو گیا تھا اور میں نے
پانی نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا تم مٹی استعمال کرتے وہ تمہارے لیے کافی تھی۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 528۔ عمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا میں جنبی ہو گیا ہوں لیکن مجھے پانی نہیں ملا۔ یہ سن کر عمار نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کیا آپ کو یاد نہیں کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں تھے، آپ نے نماز نہ پڑھی جبکہ میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا اور نماز پڑھ لی، پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے اس طرح کرنا کافی تھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ زمین پر مارے اور ان میں پھونک ماری، پھر ان سے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کیا۔ بخاری متفق علیہ۔ اور مسلم میں بھی اسی طرح ہے اور اس میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے کافی تھا کہ تم اپنے ہاتھ زمین پر مارتے، پھر اس میں پھونک مارتے اور پھر ان کے ساتھ اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کرتے۔ حدیث نمبر 529۔ ابو جہم بن حارث بن سمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا جبکہ آپ پیشاب کر رہے تھے، میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے مجھے جواب نہ دیا، حتیٰ کہ آپ ایک دیوار کی طرف گئے اور اپنی لاٹھی سے اسے کریدا، پھر اپنے ہاتھ دیوار پر رکھے اور اپنے چہرے اور بازوؤں کا مسح کیا، پھر مجھے سلام کا جواب دیا۔ یہ روایت مجھے صحیحین میں ملی، نہ کتاب الحمیدی میں، لیکن انہوں نے شرح السنہ میں اسے ذکر کیا ہے اور فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 530۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک مٹی مسلمان کے لیے وضو کے پانی کی طرح ہے، خواہ وہ 10 سال تک پانی نہ پائے، لیکن جب پانی دستیاب ہو جائے تب اس سے اپنی جلد تر کر کے کیونکہ یہ بہتر ہے۔ احمد، ترمذی، ابو داود اور امام نسائی نے 10 سنین تک اسی طرح روایت کیا ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 531۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم ایک سفر پر روانہ ہوئے تو ہم میں سے ایک آدمی کو پتھر لگا جس نے اس کا سر زخمی کر دیا اور اسی دوران اسے احتلام ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کرتے ہوئے کہا کیا تم میرے لیے تیمم کی رخصت پاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تیرے لیے کوئی رخصت نہیں پاتے کیونکہ تمہیں پانی میسر ہے۔ پس اس نے غسل کیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ کو اس بارے میں بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے اسے مار ڈالا، اللہ انہیں ہلاک کرے۔ جب انہیں مسئلہ معلوم نہیں تھا تو انہوں نے پوچھا کیوں نہ لا علمی کا علاج پوچھ لینا ہے۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ تیمم کرتا، زخم پر پٹی باندھ لیتا، پھر اس پر مسح کر لیتا اور باقی سارے جسم کو دھو لیتا۔ ابو داود۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 552۔ ابن ماجہ نے عطا بن ابی رباح کی سند سے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ یہ سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 533۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں 2 آدمی سفر پر روانہ ہوئے، نماز کا وقت ہو گیا جبکہ ان کے پاس پانی نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے پاک مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز کے وقت ہی میں پانی پا لیا تو ان میں سے ایک نے وضو کر کے نماز لوٹائی جبکہ دوسرے نے نہ لوٹائی، پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس واقعہ کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے جس نے نماز نہ لوٹائی فرمایا تم نے سنت پر عمل کیا اور تمہاری نماز تمہارے لیے کافی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جس شخص نے وضو کر کے نماز لوٹائی تھی اسے فرمایا تمہارے لیے دوہرا اجر ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 534، امام نسائی اور ابو داؤد نے بھی عطا بن یسار سے مرسل روایت کیا ہے، یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 535، ابو الجحیم بن حارث بن سما رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بر جمل کنویں کا نام کی طرف سے آئے تو ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ اس نے آپ کو سلام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب نہ دیا حتیٰ کہ آپ دیوار کے پاس تشریف لائی، اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا، پھر اسے سلام کا جواب دیا۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 536، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نماز فجر کے لیے مٹی سے تیمم کیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ مٹی پر مارے، پھر ایک مرتبہ اپنے چہروں پر مسح کیا، پھر انہوں نے دوسری مرتبہ اپنے ہاتھ مٹی پر مارے تو اپنے سارے ہاتھوں پر، کندھوں اور بغلوں سمیت مکمل طور پر مسح کیا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 537، ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز جمعہ کے لیے آئے تو وہ غسل کرے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 538، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ شخص پر واجب ہے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 539، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہفتہ میں ایک روز غسل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے جس میں وہ اپنا سر اور جسم کو اچھی طرح دھوئے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 540، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جمعہ کے روز وضو کیا تو اس نے اچھا کیا، اور جس نے غسل کیا تو غسل کرنا افضل ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 541، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میت کو غسل دے تو وہ خود بھی غسل کرے۔ ابن ماجہ، احمد، ترمذی، ابو داؤد نے اضافہ نقل کیا ہے جو شخص اسے کندھا دے تو وہ وضو کرے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 542، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں جنابت، جمعہ کے دن سینگے لگوانے اور میت کو غسل دینے سے غسل کیا کرتے تھے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 543، قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ پانی میں بیری کے پتے ڈال کر غسل کرے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 544، اکرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل عراق سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے عرض کیا ابن عباس کیا آپ جمعہ کے روز غسل کرنا واجب سمجھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، لیکن پاکیزگی کا باعث اور بہتر ہے، اور جو شخص غسل نہ کرے تو اس پر واجب نہیں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ غسل کا آغاز کیسے ہوا۔ لوگ محنت کش تھے، اونی لباس پہنتے تھے، وہ اپنی کمر پر بوجھ اٹھاتے تھے، ان کی مسجد تنگ تھی اور چھت اونچی نہیں تھی، بس وہ ایک چھپر سا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرمیوں کے دن تشریف لائے تو لوگ اس اونی لباس میں پسینے سے شرابور تھے، حتیٰ کہ ان سے بو پھیل گئی اور وہ ایک دوسرے کے لیے باعث اذیت بن گئی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بو محسوس کی تو فرمایا لوگوں جب یہ جمعہ کا دن ہو تو غسل کرو اور جو بہترین تیل اور خوشبو میسر ہو وہ استعمال کرو۔ ابن عباس نے فرمایا پھر اللہ نے مال عطا کر دیا تو انہوں نے غیر اونی کپڑے پہن لیے، کام کرنے کی ضرورت نہ رہی، ان کی مسجد کی توسیع کر دی گئی اور ایک دوسرے کو اذیت پہنچانے والی وہ پسینے کی بو جاتی رہی۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 545، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
یہودیوں کا یہ طرز عمل تھا کہ جب ان میں کسی عورت کو حیض آ جاتا تو وہ اس کے ساتھ کھاتے نہ انہیں گھر میں ساتھ رکھتے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے مسئلہ دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ وہ آپ سے حیض کے بارے میں مسئلہ دریافت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے علاوہ سب کچھ کرو۔ چنانچہ یہودیوں کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے کہا یہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتا ہے، یہ تمام معاملات میں ہماری مخالفت ہی کرتا ہے۔ چنانچہ اسید بن خدیر اور عبادہ بن بشیر رضی اللہ عنہما حاضر خدمت ہوئے تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہودی یہ کہتے ہیں کیا ہم ان سے حالت حیض میں جمع نہ کریں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، حتیٰ کہ ان دونوں نے خیال کیا کہ آپ ان دونوں پر ناراض ہو گئے ہیں۔ پس وہ وہاں سے چل دیے۔ انہیں دودھ کا ہدیہ ملا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو ان کے پیچھے بھیجا اور انہیں دودھ پلایا، جس سے انہوں نے پہچان لیا کہ آپ ان سے ناراض نہیں۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 546۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے جبکہ ہم دونوں جنبی ہوتے تھے۔ آپ مجھے حکم دیتے تو میں ازار پہن لیتی، پھر آپ میرے ساتھ لیٹ جاتے جبکہ میں حیض سے ہوتی۔ آپ اعتکاف کی حالت میں اپنا سر مبارک میری طرف کر دیتے تو میں اسے دھو دیتی حالانکہ میں حیض سے ہوتی تھی۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 547۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے میں حالت حیض میں کوئی چیز پیتی پھر میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تو آپ اسی جگہ اپنا منہ لگاتے جہاں میں نے منہ لگایا تھا اور میں ہڈی والی بوٹی کھاتی جبکہ میں حیض سے ہوتی تھی، پھر میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تو آپ اسی جگہ منہ لگاتے جہاں میرا منہ لگا تھا۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 548۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں ٹیک لگاتے اور قرآن حکیم کی تلاوت فرماتی حالانکہ میں اس وقت مخصوص ایام میں ہوتی تھی۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 549۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا مجھے مسجد سے چٹائی پکڑا دو۔ میں نے عرض کیا میں حیض سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 550۔ میمونہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونی چادر میں نماز پڑھا کرتے تھے، اس کا کچھ حصہ مجھ پر ہوتا اور کچھ آپ پر ہوتا جبکہ میں حیض سے تھی۔ متفق علیہ۔